پچھلے خطبات میں بیان ہوا واقع کربلا کے حوالے سے، اسی طرح سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے بارے میں آج کے خطبے میں جو مختصر سی وضاحت کرنی ہے، انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں، وہ ہے اہل بیت کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ، بہت زیادہ لوگ وہ ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ جی یہ معاذ اللہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، یہ اہل بیت کی شان عظمت تسلیم نہیں کرتے یا بیان نہیں کرتے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، آج کا خطبہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اس روئے زمین پہ رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے جتنی محبت ہم کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا۔ محبت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ خالی نعرہ لگاؤ، دعویٰ کرو اور بات ہی نہ مانو۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہو، کہے ابا جی آپ کو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ باپ کہے بیٹا پانی لا کر دو۔ بیٹا آگے سے گئے، ابا جی آپ سے مجھے محبت ہی بڑی ہے، میں آپ کو بس دیکھتا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ باپ کہے بیٹا پانی لا کر دے، پیاس لگی ہے۔ وہ باپ کی بات نہیں مانتا، آگے سے کہے گا مجھے آپ سے محبت بہت ہے، پیار ہی بہت ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب انصاف سے بتائیے، کیا اس کو اپنے باپ سے واقعتاً محبت ہے؟ کیا وہ اپنے باپ کا فرما بردار ہے کہ زبان سے یہ کہتا جائے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، اور باپ کہے پانی لا کر دو، وہ بات مانے ہی نہ، بات پر عمل ہی نہ کرے؟ یہی حال کچھ لوگوں کا ہے کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، اہل بیت سے بہت پیار ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ان کو 1% بھی اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ وہ آج آپ سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اہل بیت ہے کون؟ بیت گھر کو کہا جاتا ہے نا عربی میں، اہل بیت گھر والے۔ ہم سب عموماً ایک دوسرے سے احوال پوچھتے ہیں تو ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں، آپ کی گھر والی کیسی ہے؟ بھلا کبھی کسی غیر شادی شدہ سے بھی پوچھا تیری گھر والی کیسی ہے؟ یعنی کہ اہل بیت کی بنیاد، اہل بیت کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ زوجہ سے ہوتا ہے، بیوی سے ہوتا ہے، اہلیہ سے ہوتا ہے۔ اہلیہ کے بغیر بھی گھر بنتا ہے، بیوی کے بغیر بھی گھر بنتا ہے۔ اور بتائیے جب کسی کی شادی ہو، اس کے پاس اس کی زوجہ آئے، بیوی آئے، اہلیہ آئے، تب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا گھر ہے، گھر بار ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارے اہل و عیال کیسے ہیں، گھر والے کیسے ہیں، گھر والی کیسی ہے؟ یہ سوال سارے تعلق رکھتے ہیں زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ یعنی اہل بیت کی بنیادی کہاں سے چلتی ہے؟ زوجہ سے، بیوی سے۔ اور جو ظالم لوگ امام کائنات سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، مومنوں کی مائیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، یہ ذہن رکھے کہ یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ لوگ اس روئے زمین کے سب سے بے ایمان ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، جو ازواج مطہرات کو، مومنوں کی ماں کے بارے میں یہ بدزبانی کرے، کہیں کہ ان کا اہل بیت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اوپر سے نعرے لگائیں گے، دعویٰ کریں گے ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے۔
اور محبت کرنے والوں کے بارے میں کہیں گے اے تو کدی اہل بیت شان بیان ہی نہیں کر. اللہ اکبر. اور محترم ساتھیوں، اہل بیت کی شان سمجھنے سے پہلے یہ تو سمجھو اہل بیت ہے کون. سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے. رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے آئے تھے اور انہوں نے آگے قوم لوط کے پاس جا کر اللہ کا عذاب اس قوم پر لانا تھا. اللہ رب العالمین وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، مختصر سی بات یہ ہے، واقعہ لمبا ہے، کہ انہوں نے جب بشارت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام پاس تھی. وہ بڑی حیران ہوئی کہ میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، میں بانجھ ہوں، اولاد کیسے ہوگی، کس طرح ہمارا بچہ ہو سکتا ہے. تو آگے فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا. کن کو کہا؟ حضرت سارہ کو. وہ کون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ بیوی تھی، زوجہ تھی، ان کی اہلیہ تھی. فرشتے ان کو کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ. فرشتے کہنے لگے کہ کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب اختیار کرتی ہو، حیران ہوتی ہو. یہ سارا خطاب کس کو ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، ان کی زوجہ کو یہ خطاب ہے. اللہ اکبر. فرشتے کہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ خطاب کس کو ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو. فرشتے جب بشارت دیتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی، حضرت سارہ حیران ہوئی کہ میں بانجھ ہوں، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچے ہیں، بھلا میری اولاد ہوگی. فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم کے معاملے میں آپ حیران ہوتی ہیں، تعجب اختیار کرتی ہیں. کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں. فرشتوں نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اہل بیت کون ہے؟ بیوی ہے، زوجہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اہل بیت کہا. اور پھر یہ ظالم لوگ کہیں کہ ازواج مطہرات کا کیا تعلق ہے. پھر اللہ نے سورۃ الاحزاب میں 21ویں پارے کے اختتام اور 22ویں پارے کے شروع میں مومنوں کی مائیں امہات المومنین پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا تفصیلاً ذکر کیا. اس میں اللہ رب العالمین بہت بڑی بات بیان فرماتے ہیں. انہیں ازواج مطہرات کو کچھ اہم باتیں بیان کی، انہیں احکامات دیے. وہ ازواج مطہرات کو اللہ کچھ احکامات دیتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہو، ذرا اچھی بات کرو، بالکل نرم بات نہیں کرنی تاکہ کوئی غلط ارادہ نہ کرے. یہ اس طرح کے احکامات دیے. ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم ایک نبی کی بیویاں ہو، مومنوں کی مائیں ہو، تمہارا معاملہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے، تم بڑی خاص ہو، اتنی خاص ہو کہ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب ہے، انہیں احکامات دے رہے ہیں. اور وہاں اللہ فرماتے ہیں آپ کو یہ حکم اس لیے دیے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو، غلاظت کو اللہ دور کر دے. اہل البیت، اے اہل بیت. کہیں فرشتے اہل بیت کہہ رہے ہیں تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اما سارہ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اور کہیں اللہ قرآن اتارتے ہیں تو اہل بیت کنہیں کہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو، مومنوں کی ماں کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے پردے کے مسائل اتارے، سورۃ الاحزاب کی آیات جب نازل ہوئی، حجاب کا مسئلہ آیا، جب اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، بڑے پیارے انداز میں فرمایا اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر جلباب چادریں اوڑھ لے۔ اللہ جب ذکر کرتا ہے عورتوں کا، سب سے پہلے اللہ بیویوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کرتا ہے، پھر پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہاں لوگ ازواج مطہرات کو نکال کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، اور اہل بیت کی شان یہ کیا جانے جنہیں اتنا پتا نہیں ہے کہ اہل بیت میں ہے کون، اہل بیت سے مراد کون ہے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیے، صحابہ کرام کے دور میں یہ کوئی الگ اتنا فرق نہیں تھا کہ جی اہل بیت اور صحابہ الگ الگ، یہ بالکل ذہن نہیں تھا، یہ ذہن انہوں نے دیا۔ ابن سبا کے پیروکاروں نے جب شیعان علی کا نعرہ لگایا، حضرت عثمان رضی اللہ کو شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ کو شہید کیا، حضرت حسن رضی اللہ کو شہید کیا، حضرت حسین رضی اللہ کو شہید کیا، انہوں نے ہی امت میں جب ایک باقاعدہ الگ مذہب بنا لیا تو اہل بیت کے نعرے لگا دیے اور فرق ڈالنا شروع کر دیا۔ ورنہ آپ بتائیں جتنے اہل بیت ہیں کیا وہ صحابہ کرام میں شامل نہیں ہیں؟ وہ سارے صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کی عظمت بیان ہوتی ہے تو رب کعبہ کی قسم ان میں سارے اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں ہوں، آپ کے بیٹے ہوں، آپ کی ازواج ہوں، سیدنا حضرت علی ہو، سیدنا حضرت حسن حسین ہو، سیدہ حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم، یہ جتنے بھی ہوں یہ سارے صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں۔ یعنی کہ صحابہ کی شان اور ان کی فضیلت بیان ہو تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، یا اہل بیت کی فضیلت، یہ عجیب لوگ ہیں امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی زندگیوں میں، ان کے دور میں ایسی کوئی واضح تفریق موجود نہیں تھی، ایسا کوئی فرق موجود نہیں تھا۔ یہ بعد والے لوگوں نے ایسا معاملہ کیا کہ تفریق ڈالی، ورنہ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی واضح روایت کہ مجمل طور پر، اجتماعی طور پر ہم سب سے افضل کسے سمجھتے تھے؟ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اس طرح کر کے پھر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ ان خلفاء کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، 10 صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ محترم ساتھیوں، اگر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے نام نہیں نا یاد، آج ہی یاد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ادھر ادھر کی باتیں یاد ہو، اتنے اہم صحابہ کے نام نہ آتے ہو، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ میرا ہر بزرگ اور بھائی جمعے کے بعد ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اور پوچھے کیا عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر نہیں نہ آتے، جھجکنا نہیں، شرمانا نہیں، مجھ سے لکھوا لے اور ان کو یاد کرے۔ پتہ ہونا چاہیے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کون ہیں کہ جن کو پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کے بعد اصحاب بدر ہیں،
پھر بیت رضوان والے ہیں. یہ اس طرح صحابہ کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. تو اہل بیت سے سرے فرشت مراد ہے ازواج مطہرات. سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں. انسان کی اولاد بیوی کے بغیر ہو جاتی ہے. پہلی شادی ہوتی ہے, گھر میں اس کی بیوی آتی ہے, بیوی کے بعد اللہ اولاد دیتا ہے. یعنی اولاد سے پہلے کیا ہے؟ بیوی ہے, زوجہ ہے. تو اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے اہل بیت کہ ان کے بارے میں 3 چیزیں یاد رکھیں. ان کی پوری شان اور عظمت اس میں ساری آ جاتی ہے. ایک تو جتنے اہل بیت ہیں وہ صحابی بھی ہے, صحابیہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے ان کی عظمت اور شان کہ ان کا تعلق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور تیسری ان کے لیے ہے کہ اہل بیت آل رسول جو ہے ان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ حرام ہے. اور آج اہل بیت کی شان بیان کرنے والے اور جھوٹے نعرے لگانے والے, اپنے آپ کو سید کہنے والے, اپنے آپ کو آل رسول کہلوانے والے, وہ زکوٰۃ بھی کھاتے جا رہے ہیں, صدقے بھی, اور بلکہ واضح حرام کھاتے جا رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم, آل رسول میں سے کوئی ہو اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہو اور وہ یہ حقیقت جانتا بھی ہو, وہ کبھی بھی صدقے اور زکوٰۃ کا پیسہ نہیں کھائے گا. حرام تو دور کی بات ہے. اور یہ ساری حرام خوریاں کرتے جائیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سارے سید پاکستان چی آ گئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا شہر تو مکہ اور مدینہ تھا. آپ یا تو مکہ میں رہے یا مدینہ میں رہے, سید اور آل رسول سب سے زیادہ وہاں ہونے چاہیے تھے. مگر جو میرے بھائی بزرگ وہاں 10 سال 12 سال جتنے بھی سال رہ کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں آپ کو جلدی نہیں ملے گا کہ یہ سید ہے, یہ شرازی ہے, یہ علوی ہے. لیکن آپ کو یہاں اپنے ملک میں سارے سید ادھر ہی جمع ہو. اللہ اکبر. اور ہے بھی وہ جن کی نہ شکل سیدوں والی, نہ عقل سیدوں والی, نہ کردار سید والا, نہ عمل ایسا ہے, اور کہیں گے ہم سید ہیں. اچھے بھی ہیں, میں سب کا انکار نہیں کرتا. واقعتاً نیک مخلص لوگ بھی ہیں جن کے پاس حسب و نسب بھی محفوظ ہے, لیکن اکثریت 2 نمبروں کی ہے, فراڈیوں کی ہے, جھوٹ بولنے والوں کی ہے. تو ازواج مطہرات میں محترم ساتھیوں, اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں بیان فرماتے ہیں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کے زیادہ قریب ہیں, زیادہ لائق ہیں. اور فرمایا آپ کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی کیا ہیں؟ اب بتائیے محترم ساتھیوں, جو ہماری روحانی مائیں ہیں کتنی ہیں؟ اللہ اکبر, 11 ہیں. اب یہ آج کے خطبے کی دوسری چیز ہے کہ جن میرے بزرگ بھائیوں کو ازواج مطہرات کے نام نہیں آتے وہ بھی نظر ثانی کرے. محترم ساتھیوں, یہ بہت بڑی کمزوری ہے. ہمیں اپنی ماں کا پتہ نہ ہو. اللہ اکبر. 10 اشرا مبشرہ صحابہ کرام اور 11 ازواج مطہرات, کل کتنے ہو گئے؟ انشاءاللہ جمعے کے بعد نام سنائیں گے نا مجھے انشاءاللہ. جن کو آتے ہیں اور جن کو نہیں آتے وہ یاد کیجئے. ازواج مطہرات کے نام آپ سب کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہمیں اہل بیت کا پتہ ہے, ہمیں ان کی شان کا بھی علم ہے, ہمیں ان سے سچی محبت ہے. اور یہ جو اہل بیت کے ٹھیکیدار بنے ہیں نا, ٹھیکیدار, جائیے ان سے پوچھئے کہ ازواج مطہرات کے نام سنائیں, نہیں سنا پائیں گے. یہ رٹی رٹائی تقریریں کرتے ہیں, صرف یہ لوگوں کو رلانے کے ہنر جانتے ہیں. لاکھوں روپے
لے کر یہ لوگوں کو قصیدے سناتے ہیں، مرثیے سناتے ہیں، نوحے سناتے ہیں اور سارا جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ہے. ایسی محبت اللہ کو نہیں چاہیے. پیارے پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات 11 ہیں. سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، سب کہہ دے رضی اللہ عنہا. تقریباً ان کی 40 سال عمر تھی اور 2 دفعہ یہ بیوہ ہو چکی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. دوسری آپ کی زوجہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، ان کی یہ بھی بیوہ تھی اور جب پیغمبر اسلام نے ان سے شادی کی ان کی عمر 50 سال تھی. یہ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کی، ان کی زندگی میں آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی. دوسرے نمبر پر آپ نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے کی. پھر تیسرے نمبر پر پیغمبر اسلام نے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سے کی کہ ان کی عمر 9 سال تھی اور یہ ازواج مطہرات میں واحد ہے جو کنواری تھی. اللہ اکبر. ایک خطبے میں نے وضاحت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے، آپ کی ازواج کے بارے میں. انشاءاللہ زندگی رہی پھر میں تفصیل بیان کروں گا. ابھی موضوع کی طرف رہتے ہیں، بات دوسری طرف نہ چلی جائے. چوتھی زوجہ سیدہ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، یہ ان کی 22 سال عمر تھی اور یہ بھی بیوہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی جب 22 سال عمر تھی. 5ویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ان سے پیغمبر اسلام نے شادی کی جب شادی کی 30 سال عمر تھی اور یہ بھی بیوہ تھی. اللہ اکبر. آپ کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے. یہ پہلی زینب ہے زینب بنت خزیمہ. پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کی کہ یہ بھی بیوہ تھی اور جب شادی کی ان کی عمر 26 سال تھی. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے کی اور یہ مطلقہ تھی. ان کو پتہ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ یہ کہا کرتی تھی میرا نکاح تو اللہ نے پڑھایا ہے. اللہ اکبر. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب انہیں طلاق دی تھی تو اس کے بعد پیغمبر اسلام ذرا دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا سوچ رہے ہیں، ہم آپ کا ان سے نکاح کریں. اللہ نے نکاح آسمانوں سے پڑھا دیا تھا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے. حلال کام میں لوگوں کی پرواہ کیا ہے. او محترم ساتھیو، یہ سوچا کرو اللہ کیا کہے گا. حرام کام کرتے ہوئے، ناجائز کام کرتے ہوئے جو حلال کام ہے اس میں کیا پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا باتیں کریں گے. اللہ اکبر. ان کی 2 سال کم 40 سال عمر تھی جب پیغمبر اسلام نے ان سے نکاح کیا. اس کے بعد حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، پیغمبر اسلام نے ان سے جب شادی کی ان کی 20 سال عمر تھی اور یہ بھی بیوہ تھی. اس کے بعد ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کہ نجاشی نے پیغمبر اسلام سے نکاح کروایا تھا آن لائن. اس دور کا جو آن لائن سسٹم تھا، آن لائن نکاح ہو جاتا ہے، یعنی کہ حبشہ میں یہ تھی اور نکاح وہی پیغمبر اسلام کے ساتھ کروا دیا تھا. ان کی 36 سال عمر تھی اور یہ بیوہ تھی، یہ بھی بیوہ تھی. اللہ اکبر. 10ویں نمبر پر حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا کہ جو ایک یہودیوں میں سردار عورت تھی. صحابہ کرام کے مشورے سے پیغمبر اسلام نے ان سے نکاح کیا. 17 سال عمر تھی اور یہ بھی بیوہ تھی. اور 11ویں ہیں حضرت میمونہ بنت حریث رضی اللہ عنہا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں. ان کی 20 سال عمر تھی اور یہ بھی بیوہ تھی. یعنی 11 ازواج مطہرات میں سے 9 بیوہ تھی اور 1 کنواری اور 1 مطلقاتی طلاق شدہ تھی. یہ ہیں اہل بیت میں اولین جو سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیات
سورہ ہود کی آیات اس چیز کی واضح گواہی دیتی ہے کہ ان کا اہل بیت میں شامل ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور جو شک کرے رب کعبہ کی قسم وہ سب سے بڑا اہل بیت کا گستاخ ہے، وہ بے ایمان ہے جو یہ دعویٰ کرے، یہ عقیدہ رکھے کہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ ویسے اس میں بھی ایک بہت بڑا جواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں یہ کن کی مائیں ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جیرا مومن نہیں ہونا دی نہیں، مطلب اے ساری بے ایمان نے اور خود من دینے کے بے ایمان نے، اور یہ مائیں ہیں مومنوں کی، اور جو ازواج مطہرات کو مائیں سمجھتا ہے وہ مومن ہے، جو انہیں اہل بیت میں سمجھتا ہے وہ مومن ہے، یہ امہات المومنین ہیں، مومنین۔ اور جو ان کو مائیں نہیں مانتا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گستاخی کی کوشش کرے، جو سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پر کیچڑ اچھالنا چاہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو آپ کی ازواج کے بارے میں بد زبانی کرے، منبر رسول پر کھڑے ہو کر رب محمد کی قسم وہ اس دنیا کے سب سے بڑا بے ایمان ہے، کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں جو شک کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی، یہ کافروں کی نہیں ہے، یہ بے ایمان لوگوں کی نہیں ہے، یہ بد زبان لوگوں کی نہیں ہے، یہ گستاخوں کی نہیں ہے۔ آج گستاخ سمجھتے ہیں کہ یہ جی ازواج یہ اہل بیت سے باہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ازواج مطہرات کے بعد اہل بیت میں آتی ہیں پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں۔ اب ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لخت جگر۔ اچھا، آپ کے جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ سارے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے، سارے آپ کی ساری 4 بیٹیاں اور آپ کے 2 بیٹے وہ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہیں، باقی صرف حضرت ابراہیم ہیں جو آپ کی لونڈی ام ولد ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ سمجھ آگی بات؟ اللہ اکبر۔ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام پر دکانداری چلانے والوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، سیدہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام استعمال کر کے اپنے پیسوں کے کارخانے چلانے والوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی لخت جگر تھی۔ سیدہ فاطمہ سے پہلے سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شان کیوں بیان نہیں کرتے؟ موت پڑتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کا ذکر تو کرتے ہیں، ان کی شان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، مگر سیدہ فاطمہ کی والدہ اللہ اکبر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ شان اپنے اسٹیجوں پر کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیا ہے یہ؟ اس وقت انہیں کیڑے پڑ جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، اور واقعتاً نہیں کرتا، شک بھی نہیں ہے اس میں، تو باہر کیا؟ حسن و حسین کا ذکر تو یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے نام پر ان کا کاروبار چلتا ہے، تو یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں غور کرتے کہ حسن و حسین ان کی نانی جان کون تھی؟ اللہ اکبر۔ ان کا ذکر ان کی زبانوں سے کیوں نہیں ہوتا؟ تو آپ کے 3 بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ یہاں بھی بڑی دلچسپ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں سیدہ حضرت زینب بنت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح پیغمبر اسلام نے ابو العاص بن ربیع سے کیا۔ اور کیا شان ہوگی اس کی کہ جس کو نبی نے اپنی لخت جگر دی تھی، اپنی بیٹی دی تھی، اور اہل بیت کے جھوٹے دعوے داروں، مکاروں، ظالموں، تم دکان چلا رہے ہو یہ 4-5 نام لے کر، تمہیں ابو العاص بن ربیع کی شان کا نہیں پتا کہ جن کو پیغمبر اسلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت زینب ان کے عقد نکاح میں دی، اور جس کے پاس نبی کی بیٹی ہو، کیا اس کی شان میں کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہا، ان کی شادی، ان کا نکاح سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہا، ان کو بھی پیغمبر علیہ السلام نے کن کے عقد نکاح میں دیا؟ حضرت عثمان۔ اور جس کے گھر میں نبی کے 2 نور ہوں، جنہیں ذوالنورین کہا جائے، جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں، بتائیے ان کی شان کے کیا کہنے۔ آج اہل بیت کے نام پر یہ دکانداری چلانے والے، یہ کاروبار چلانے والے، یہ بے ایمان لوگ حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں کہ جن کے پاس نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ کس طرح اہل بیت کے محافظ ہو سکتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں اسٹیجوں پر، اور ہمارے حکومتی اداروں نے انہیں چھوڑ دی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کی چوتھی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، پیغمبر اسلام نے ان کا نکاح سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کیا۔ یعنی کہ آپ کی 4 بیٹیوں کا بھی ذکر کر دیا، اور آپ کے داماد جو تھے ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ او اہل بیت کے بارے میں یہ بڑا کچھ کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی 3 بیٹیاں ان کو دی ہیں کہ جو آل رسول میں سے نہیں ہے۔ آپ نے ایسی تفریق نہیں رکھی، آپ نے حسب و نسب کی ایسی تقسیم نہیں رکھی، ورنہ پیغمبر علیہ السلام ہے اپنی بیٹیاں وہ پھر آل رسول کے گھروں میں ہی رہنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے اور بیٹیوں کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے مزید پھر 2-3 قبائل کو آل رسول میں شامل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسب و نسب ہے، آپ کا نسب جب بیان کریں تو وہ بنی عبد مناف تک پہنچتا ہے۔ جو عبد مناف ہے، اس کے 2 بڑے بیٹے تھے، امیہ اور ہاشم، یعنی کہ وہاں سے بنو ہاشم بھی چلے اور بنو امیہ بھی چلے۔ بنو امیہ جس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بھی ہیں، اور بنو ہاشم جن سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، یہ بنو ہاشم سے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے آل رسول میں سے جنہیں قرار دیا وہ پھر آل علی رضی اللہ عنہ، آل جعفر رضی اللہ عنہ، آل عقیل، آل عباس رضی اللہ عنہما، اسی طرح عبد المطلب کی جو اولاد بنو حارث ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، تو بنو ہاشم کی لڑی سے جو مسلمان تھے، جو صحابہ کرام تھے، آپ نے ان کو آل رسول میں شامل فرمایا۔ تو 3 چیزیں میں نے بیان کی۔ پہلا، ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں، اور تیسرا بنو ہاشم سے آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس ہیں، بنو حارث بن عبد المطلب، یہ ہیں کہ جو بنو ہاشم کے لوگ جو آل رسول میں شامل ہیں، جو اہل بیت میں شامل ہیں۔
اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بزرگوں، ساتھیوں، اہل بیت کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے۔ یہ موضوع الحمدللہ پورا سال اللہ کے فضل سے میں بیان کر سکتا ہوں۔ اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کی شان اتنی ہے، تو بہر کیف میں نے وضاحت کر دی اس چیز کی۔ اہل بیت کی شان میں ایک تو ہے کہ وہ صحابہ کرام میں شامل ہیں، دوسرا وہ آل رسول میں سے ہیں، یہ بہت بڑی شان ہے۔ اللہ نے سورۃ الاحزاب میں اہل بیت کی شان بیان کی، اور اسی طرح اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ واضح طور پر منع ہے، وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کی شان میں قرآن، ان کی شان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اہل بیت وہ ہیں کہ دنیا میں، زمین میں جن کو جنت کی گارنٹی دے دی گئی۔ اہل بیت تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں واضح فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو انسان کی اولاد بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی کی بجائے، مگر چونکہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی بنو ہاشم سے تھا تو پیغمبر الاسلام نے ان کے لیے بڑی دعا کی۔ اب یہ توجہ کرے، صحیح مسلم کی حدیث، یہ حدیث وہ ہے کہ جس کو یہ لوگ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث بیان کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کون ہے؟ او اہل بیت کی شان تو سیدنا حضرت عائشہ سے پوچھے رضی اللہ عنہ۔ ایسے یہ بیوقوف لوگ ہیں، ایک طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بد زبانی کریں گے اور حدیث کون سی سنائیں گے؟ جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے انہیں داخل کیا، حضرت حسین آئے، انہیں بھی شامل کیا، اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ آئیں، آپ نے انہیں بھی شامل کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے انہیں بھی شامل کیا، اور اس موقع پر بھی وہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ پیغمبر اسلام نے یہ ایک پیغام دیا امت کو کہ یہ میری لخت جگر سیدہ فاطمہ سے ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کا تعلق اہل بیت میں نہیں، اس لیے آپ نے یہ امت کو پیغام دیا کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس لیے دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں، ان الفاظ پر غور کریں۔ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ یہ الفاظ لے کر آئے کہ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती। इसका तर्जमा मैं नहीं करता, बल्कि एक इनका है इब्न सबा के पैरोकारों का एक बहुत बड़ा आलिम, वो ना इस तरफ आ गया, राह रास्त पर आ गया, उसको हिदायत मिल गई। दूसरे अल्फाज में जिस तरह लोग कहते हैं ना कि अहले हदीस हो गया, वो इस तरफ जब आया, आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है, उसने तकरीर की, वहां मैं मौजूद था। वो कहने लगा कि मैं एक सच बताना चाहता हूं। वो सच ये है कि ये पूरी दुनिया जानती है कि इंसान की आल बेटे से चलती है, बेटी से शुमार नहीं की जाती। तो चूंकि पैगंबर अलैहिस्सलाम का बेटा मौजूद नहीं था, आपकी जिंदगी में आपकी तीनों बेटियां भी फौत हो गई, एक बेटी रह गई सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपनी चादर में लपेट कर अल्लाह से ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, कि अल्लाह इन्हें भी अहले बैत में शामिल फरमा। ये वो उनका पुराना आलिम कहता है कि ये हकीकत है, ये सच है। और मोहतरम साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान और यकीन है कि हजरत हसन, हजरत हुसैन, सैयदा फातिमा, सैयदना अली रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये अहले बैत में शामिल हैं। जो इनको अहले बैत में ना माने वो भी बेईमान है, और जो अज़वाज मुतहरात को अहले बैत में ना माने वो भी बेईमान है। अहले बैत में ये भी शामिल है और वो भी हैं। और इसी तरह पैगंबर इस्लाम के जो दूसरे नवासे नवासियां हैं वो भी शामिल हैं। और आखिरी बात सुनिए, टाइम हो चुका है, गर्मी का मौसम है, बातें तो बहुत है इस मौजू के बारे में, बार के आखिरी गुजारिश ये सुनते जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, हम अहले बैत की शान भी मानते हैं, हम अहले बैत की फजीलत भी मानते हैं, और हमें सही मानों में उनसे सच्ची मोहब्बत है। अगर शक हो, अल्लाह के फजल से है, हमारे एक बहुत बड़े आलिम उन्होंने मुबाहले का चैलेंज किया इस मौजू पर, हम भी इसके लिए तैयार हैं। रब्बे काबा की कसम, हमें किसी तरह का शक शुबा नहीं। आओ खुले मैदान में ले आओ अपने अहल अयाल को, हम भी आ जाए, मुबाहला कर लो इस मौजू पर कि किसे सच्ची मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वो है जो अहले बैत का अकीदा है, हमारी नमाज वो है जो अहले बैत की नमाज है, हमारा रोजा वो है जो अहले बैत का है, हमारा हज उम्रा वो है जो अहले बैत का है। अल्लाह के फजल से हमारे आमाल वो हैं जो अहले बैत वाले हैं। सच्ची मोहब्बत तो ये होती है कि जिससे मोहब्बत हो उसकी बात मानी जाए, उसकी बात पर अमल किया जाए, उसके नक्शे कदम पर चला जाए, और जो नारा तो अहले बैत का लगाए उसकी शक्ल सूरत अहले बैत वाली ना हो, उसका अकीदा अहले बैत वाला ना हो, उसकी नमाज अहले बैत वाली ना हो, उसकी अजान अहले बैत वाली ना हो, उसका कोई अमल अहले बैत वाला ना हो। रब्बे मोहम्मद की कसम, वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो मक्कार इंसान सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबई ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर है इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, जिस तरह यहूदी मक्कार अब्दुल्ला बिन सबा ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, शियान अली का नाम इस्तेमाल किया। आज भी ये मक्कार लोग अहले बैत का सिर्फ झूठा दावा करते हैं, वरना न अकीदा उनका, न शक्लो सूरत उनकी, न नमाज उनकी, न अमल उनका। ये कैसी मोहब्बत है? सही मोहब्बत तो यही है ना, अकीदा भी उनका हो, है नक्शे कदम उन पर चले, उनके नक्शे कदम पर हमारे सारे आमाल उनके मुताबिक हो। तो क्या ख्याल है मोहतरम साथियों, अब मुझे बताइए, क्या कोई शक शुबा है हमें है अहले बैत के साथ? क्या हमारा अकीदा वो नहीं है जो अहले बैत का है? किसी को शक है इस तरह का? अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो यकीन है। आओ खुले मैदान में दावा करो हमारे सामने कि जी हमारा अकीदा अहले बैत वाला है, हमारी आसान अहले बैत वाली है, हमारा मियार आमाल का अहले बैत वाला। आओ
رب کعبہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے لیکن یہ کبھی بھی میدان میں نہیں آئیں گے، ان کو بھی پتہ اس حقیقت کا۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ جتنے بیمار ہیں، قاری صاحب بھی کہہ رہے تھے بیماری کے حوالے سے، ان کے لیے بھی دیگر جتنے بیمار ہیں خصوصی دعا کرے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس جمعے میں حاضر ہو کر جتنی گرمی برداشت کی، اللہ اس کے عوض ہماری قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، ہماری آخرت کو ٹھنڈا فرما دے۔ اللہ ہمارے حال پر خصوصی رحم فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دل سے دعا کرنی ہے محترم ساتھیوں، اللہ ہمیں جنت میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔